الحمدللہ پچھلے 1.5 سال میں کرونا ماحول کے باوجود پاکستان معاشی ترقی کی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ جو کہ ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی جس کا ذکر کیا، اس نے تفصیل سے پاکستان کی معیشت کی ترقی کے سفر کو اجاگر کیا ہے، کس طرح سے پاکستان مختلف حوالوں سے معاشی ترقی، کاروباری ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، جس کا تفصیل سے ہم نے ذکر بھی کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس انداز سے شیئر نہیں کر رہا اس تشویش کو جو کچھ معاشی ماہرین میں ہے پاکستان کے تجارتی خسارے کے حوالے سے، جس میں پاکستان کی امپورٹس حالیہ مہینوں میں ایکسپورٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھتی نظر آئی ہے اور جس میں تشویش کا عنصر بھی نمایاں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی ہو سکتے ہیں، روپے کی قیمت پر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا بھی بڑی تفصیل سے جواب دیا ہے، مگر پورے ماحول میں پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں ہر لحاظ سے پاکستان کی معاشی ترقی 6% اس کی گروتھ نظر آئے، اس کے لیے بہرحال سب سے کلیدی عنصر یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس معمولی ایکسپورٹس بڑھنے سے کام نہیں بڑھے گا، قاطر خواہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، اس میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آئے اور اسی صورتحال میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے اور پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ فورن انفلوز آئیں گے پاکستان کے لیے۔ یقیناً یہ دو عمل بہت ہی کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ یقیناً پچھلے 2-2.5 سال کے دوران ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اور بہت عمدہ اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر شاید یہ پاکستان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ابھی فی الحال یقیناً کسی بھی صورت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ تسلی بخش صورتحال ہے۔ ایک عنصر ہے جو کہ کافی بہتر نظر آتا ہے، یقیناً وہ بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری، جس میں پچھلے سال ہم نے 2 گنا تقریباً اضافہ دیکھا ہے اور اب یہ $2 ارب کو کراس کر چکی ہے۔ اس کا بھی پروگرام میں ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس، پاکستان کی تجارت، بیرونی تجارت، پاکستان میں سرمایہ کاری، ان تمام امور کی ذمہ داری کابینہ میں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے جس اہم رکن کے پاس ہے وہ جناب عبدالرزاق داؤد ہیں، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے کامرس اور انویسٹمنٹ ہیں۔ جناب عبدالرزاق داؤد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ رزاق داؤد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یقیناً ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں یہ کوئی بہت ایکسائٹنگ ہم اس میں اضافہ ابھی نہیں دیکھا۔ ہم نے گزشتہ سال اضافہ ضرور دیکھا ہے، لیکن وہ جو ہم ایک بڑے اضافے کی توقع رکھ رہے ہیں جو ہماری شدید ضرورت ہے، وہ ابھی ہم اس کے قریب نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کتنے آثار ہیں اس کے کہ ہم اس کے قریب پہنچیں گے؟ شکریہ کامران صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایکسپورٹس ابھی بھی تقریباً $25 بلین ہے، اس دفعہ تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا 25.5، لیکن جو چیز دیکھنے والے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دفعہ یہ کیے تھے 2014 میں، اس وقت دنیا میں تیزی تھی، اس وقت پینڈیمک ہے، لاک ڈاؤنز ہو رہا ہے، ٹریول مشکل ہو گیا ہے۔ اس بری حالت میں ہم لوگوں نے $25 بلین کر دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریول ضرور مشکل ہو گیا ہے، مگر ڈیمانڈ میں تو سرج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، پینٹ اپ ڈیمانڈ ہے، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یقیناً ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کھل رہے ہیں اور ڈیمانڈ میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہماری ایکسپورٹس کورسپونڈنگلی اس حوالے سے اس طرح کے امپریسو گروتھ کیوں نہیں دکھا رہی؟ کنڈیشنز مشکل تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھو گے کہ اگلے سال اس فائنینشل ایئر میں انشاءاللہ ہمارے ایکسپورٹ کے فگرز بہت بہتر ہوں گے۔ ایک اور چیز جو ابھی آپ نے یہ ذکر کی، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی یہ دوبارہ اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے ایکسپورٹس آف آئی ٹی 47% اضافہ ہوا، اور ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ $2 بلین کراس کر دیے ہیں،
وہ اچھی بات ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ گروتھ اسی طرح سے رہے آئی ٹی سیکٹر میں. مجھے تو بہت امید ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اسی طرح سے گرو کرے گا. جہاں تک ہمارے گڈس کا مسئلہ ہے، میں ٹیکسٹائل کا ہم دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ گروتھ آئی ہے وہ ہے ٹیکسٹائلز میں. 18% گروتھ ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اور یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے اس سال گروتھ رہے گی. تو مجھے امید ہے کہ اگلے سال جون 30 تاریخ تک 2022 میں ہمارے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس انشاءاللہ 20 بلین تک پہنچ جائیں. ہماری جو پروجیکشنز تھی داؤد صاحب، ہماری جو پروجیکشنز تھی اس میں ایکسپیکٹیشن بڑی امپورٹنٹ یہ تھی کہ سی پیک کے بعد اب جو دوسرا فیز ہے اکنامک زونز میں چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی اور چائنیز ری لوکیشن ہوگی. یہاں پہ یہ چائنیز جو ہیں یہ یونٹس کھلیں گے اور پھر یہ ہمارے لیے استعمال ہوگا ایکسپورٹ کے لیے دوسرے ملکوں میں. وہ ایریا جو ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہماری پروجیکشن میں شامل تھا وہ کافی ڈیمپن ہو گیا ہے. کیا اس کے ریوائیو ہونے کا کوئی چانس ہے؟ کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے شاید یا واٹ ایور ریزن اس میں ہماری جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جتنا بھی چائنیز اور باقی لوگوں کا انویسٹمنٹ پاکستان میں آیا ہے وہ ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا امپورٹ سبسٹیوشن. ابھی ہمارے لیے جو چیلنج ہے اس سال کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ یہاں لے کے آئے چائنا سے اور ملک سے بھی، اور یہاں آئے یہاں سے ایکسپورٹ کرے. اور یہی ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت کم ہوا ہے، اور ابھی یہ اس سال یہی ہمارے فوکس میں یہ ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہاں مال بنائے اور یہاں سے ایکسپورٹ کرے. تو یہ ایک چیلنج ہے اور اس کے اوپر کافی کنسنٹریشن کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ امپورٹ ریپلیسمنٹ تھوڑی سی ہوئی ہے، جیسے کہ ٹائلز کے اندر ہماری تھوڑی سی امپورٹ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے، لیکن اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی ایریا جس کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ ہے سیلولر فون انڈسٹری. موبائل فون انڈسٹریز یہاں پہ اسمبل ہونا اب یہ شروع ہو رہے ہیں. یہ بھی امپورٹ ریپلیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یقیناً تھوڑی سی ہماری ہیلپ ہوگی. لیکن اگین اس میں کوانٹم لیپ اور بڑی لیپ اگر آئے گی اسی وقت آئے گی جب یہاں سے یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں، جیسے بنگلہ دیش سے ہوتے ہیں موبائل فون جو یہاں پہ آ رہے ہیں اب بڑے ٹکٹ ہولڈر بھی، تو وہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں. یہ جو ہماری موبائل فون انڈسٹری کا آؤٹ لک ہے یہ آپ کو آئندہ سال کیسا لگتا ہے؟ یہ کامران بہت اچھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ یہ آپ نے ابھی اگزامپل دیا موبائل فونز کا. یہاں تو کوئی پالیسی نہیں تھی، یہی تو ہم لوگوں نے ایک پالیسی لے کے آئے ہیں کہ موبائل فون پاکستان میں بننے یہ شروع کرو. ایک پالیسی بنائے اور اس کے تحت انڈسٹریز لگ چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال جنوری مارچ 2022 میں انشاءاللہ ہمارے پہلے ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا موبائل فون کا. اب دوسری چیز جو ہمیں ضرورت ہے بڑی کلیدی ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے نمبر جو ہے وہ بڑے ڈسمل ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ بالکل نہیں آ رہی ہے. اور اب اس میں چاہے ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو بھی ہماری پرفارمنس ہے یا دوسری ہم کتنا وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز تو ہے نا کہ ہم اپنے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیف نہیں بنا پاتے ہیں. 5 ہم نے بدل دیے ہیں، اور یہ ونڈو ہے فارن انویسٹر کی، اور یہ پھر ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ایف ڈی آئی جو ہے بالکل نہیں آ رہا. کتنے کنسرنڈ ہیں آپ اس حوالے سے کہ ہمارے یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس لیول کی نہیں آ رہی جتنی ہماری ضرورت ہے؟ ہمارا ٹوٹل اس سال جو 30 جون میں کمپلیٹ ہوا تھا، وہاں ہمارے
فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $2.7 بلین ہوا تھا، اور زیادہ طور پر یہ انڈسٹری میں اتنا نہیں آیا جتنا پاور سیکٹر اور کاسٹ آف ہائیڈل اور اس میں تھا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ ہماری اکانومی امپروو ہو رہی ہے، اور اللہ کرے یہ کووڈ کچھ بہتر ہو جائے، ہم لوگ ٹریول کر سکیں، تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی انشاءاللہ شروع ہو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عبدالرزاق داؤد، وزیر اعظم کے مشیر برائے کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے.